السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد زین مدنی سن آف حکیم منیر احمد رحمانی، آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مجربات منیر میں سے ہائی بلڈ پریشر کا علاج ہے۔ تو ہائی بلڈ پریشر کے لیے والد صاحب نے جو نسخہ لکھا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میں اپنے بڑوں کے سینے کے راز آپ کو بتا رہا ہوں، تو اس کے باوجود بھی آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے، تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کیجئے تاکہ جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ یہ بہت انفارمیٹیو ویڈیو ہوتی ہے، کوئی کسی بھی حکیم کا یہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ وہ اپنے والد صاحب کا، وہ اپنے دادا کا، وہ اپنا بھی سینے کا راز کسی کو نہیں بتاتا کہ کہیں میرا نقصان نہ ہو جائے۔ تو میں اس لیے بتاتا ہوں کہ میرے جو ناظرین ہیں وہ گھر بیٹھے اپنا علاج معالجہ کر سکیں، وہ ڈاکٹروں کے پاس نہ دھکے کھائیں، وہ ہاسپٹلوں میں دھکے نہ کھائیں۔ ہائی بلڈ پریشر جو ہے یہ بہت عام ہو چکا ہے ہمارے معاشرے میں، تو اس کا علاج ہم نے کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جب نسخہ آپ استعمال کریں گے تو بلڈ پریشر جو ہے وہ اپنے لیول پہ آ جائے گا۔ تو اجزاء نوٹ کر لیں۔ کشنیز 5 تولے ہے، چھوٹی الائچی یہ بھی 5 تولے ہے، اسرول 5 تولے ہے، سندل سفید انڈین 5 تولے، است خدوس 5 تولے ہے، اور سب اجزاء کی پسائی کر لیں۔ رات کو 2 ماشا خوراک کھانا کھانے کے بعد تازہ پانی سے استعمال کریں۔ انشاءاللہ سر کا درد باوجہ ہائی بلڈ پریشر یہ بھی حل ہو جائے گا آپ کا مسئلہ ہے۔ اگر کسی کو سر کا درد ہو رہا ہے نا تو وہ بھی انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا، ہائی بلڈ پریشر بھی کنٹرول میں رہے گا۔ تو آپ نے پرہیز کیا کرنا ہے، وہ گرم اجزاء سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ کوئی 2-3 دن آپ سالن کا استعمال نہ کریں، اگر کرنا بھی ہے تو ٹھنڈی سبزیوں جیسے گھیا ہے، کدو ہے، ول توری ہے، ٹنڈے ہیں، اسی طرح آلو بینگن ہے، آلو گوبھی ہے، یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو گرم سبزیوں سے پرہیز کرنا ہے، گرم پھلوں سے پرہیز کرنا ہے۔ خربوزے کا استعمال آپ کریں تو بہت درست ہے۔ تو اسی طرح آپ تربوز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ اچھا ہے اگر موسم میں تربوز ہے تو آپ کو استعمال کرنا چاہیے۔ پرہیز پیارے بھائیوں بہت ضروری ہے انسانی جسم کے اوپر۔ صابر ملتانی صاحب اپنی کتاب علاج بالغذا میں لکھتے ہیں کہ 50% اس کی غذا کا اثر ہوتا ہے، 25% دعا کا اثر ہوتا ہے، 25% ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ تو جو 25% اثر کر رہی ہے ہم اس کی طرف دوڑتے ہیں، لیکن غذا سے ہم نے علاج کرنا چھوڑ دیا ہے۔ حکماء سے بھی میری التماس ہے کہ آپ جب مریض کے پاس بیٹھے ہوں تو مریض کو بتائیں کہ آپ نے یہ غذا کھانی ہے، یہ غذا آپ نے چھوڑنی ہے۔ علاج بالغذا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ملتے ہیں ایک نئے نسخے کے ساتھ۔ مجربات منیر سننے کے لیے اور مجربات منیر کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لیے اسی چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ ایک نیا نسخہ لے کے مجربات منیر میں سے آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔